کیا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ الیکشنز کب دکھ رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے لڑنا پڑے گا الیکشن لینے کے لیے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح عوام باہر نکلی ہے ایسے پہلے کبھی پاکستان میں نہیں نکلی کہ خیبر سے لے کے کراچی تک کسی لیڈر کے بغیر صرف ایک ٹویٹ پہ لوگ باہر نکلے تھے. لوگوں کی ڈیمانڈ بڑی جائز ہے. لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ عام انتخابات کرائے جائیں. کچھ غیر آئینی کرنے کو لوگ نہیں کہہ رہے، اور لوگوں کے صبر کو آزمانا بھی ہمیں نہیں چاہیے. اب اس طرح کی دیکھیں چیزیں کرنا کہ ایک 85 جماعت کی پارٹی کو وزیر اعظم بنا دینا، 350 کی اسمبلی میں سب سے بڑی پارٹی کو اقتدار سے بے دخل کر دینا، ایک بلیک اینڈ وائٹ کے اندر آپ کے پاس ایک ٹرانسکرپٹ یعنی کہ وہ موجود ہے، کمیونیکیشن موجود ہے، جہاں پہ عمران خان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالنے کی بات کی جا رہی ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، بار بار ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ذکر کیا جا رہا ہے. میں نہیں سمجھتا ایسے زیادہ دیر چل سکتا ہے، سسٹینیبل ہی نہیں ہے. یہ حکومت اس وقت ایک ووٹ پہ قائم ہے، ایک ووٹ پہ. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، اور جس دن آرٹیکل 63 کا فیصلہ آ گیا، آپ باقی ساری باتیں چھوڑیں، ان کا ایک ووٹ میں آپ کو لا کے دے دوں گا اور ہم ووٹ آف کانفیڈنس کرا لیں، ان کی حکومت گر جائے گی. تو یہ آرٹیکل 63 جس میں لوٹاکریسی کو ڈس الاؤ کرنا ہے، جس دن یہ فیصلہ آ گیا اس دن یہ حکومت گر جائے گی. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آپ کے جلسے بڑے ہو رہے ہیں، لوگ جو پہلے دن کا ریاکشن تھا وہ میرا خیال ہے نہ کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کہ اتنے لوگ بغیر لیڈر کے باہر نکل آئیں گے. یہ باتیں ساری آپ کے، لیکن وہ جس کو کہتے ہیں نا فورسنگ somebody's hand to get an election. میں بھی شیخ صاحب سے یہی پوچھا تھا، میں آپ سے بھی یہی کہتا ہوں، نکالا اس لیے تھوڑی کہ 2-3 مہینے بعد الیکشن کرائیں اور واپس عمران خان صاحب کو حکومت میں لے آئیں، پھر نومبر سے پہلے لے آئیں اور پھر وہی رولا پڑا شروع ہو جائے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا. کیسے آپ الیکشن لے سکتے ہیں؟ اب مجھے وہ ذرا راستہ بتائیں کہ جسے آپ کو لگتا ہے یہ ہوگا اور ہمیں الیکشن مل جائیں گے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، ایک تو لیگل راستہ ہے سپریم کورٹ کے ذریعے کہ آرٹیکل 63 بھی آئین کا اسی طرح حصہ ہے جس طرح باقی آئین کی تشریح کی جا رہی ہے. جس دن لوور کورٹس کا، ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا اس پہ فیصلہ آ گیا تو آپ سمجھیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ اس دن قائم نہیں رہے گی موسٹ لائکلی. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں، ہم تو قانون اور آئین کی جماعت ہیں، لیکن اگر آج جس طرح شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان آج کال دے تو جدھر اس وقت عوام کھڑی ہے ان کے پاس عوام کی حمایت تو نہیں ہے. یہ سارے ایوان جو ہیں، یہ اقتدار کے ایوان جو ہیں، یہ irrelevant ہو جائیں گے، بے معنی ہو جائیں گے. ایک کال کی بات ہے. تو اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے صبر کو آزمانا نہیں چاہیے. لوگوں کی حمایت کے بغیر کسی مائنورٹی پارٹی کو اس طرح اقتدار پہ مسلط کرنا، ایک ایسی کابینہ بنانا جس میں بدنام زمانہ چہرے ہیں، ان کو لوگوں سے پہ مسلط کرنا، بلکہ آئی ایم یوزنگ اے ویری ویک ورڈ کہ لوگوں کی حمایت حاصل ہے. لوگ نفرت کرتے ہیں ان سے. اس وقت آپ جا کے ذرا دیکھیں تو صحیح باہر لوگوں کے کیا جذبات ہیں، لوگوں کے کیا اس وقت احساسات ہیں. عام انتخابات قانونی، جمہوری اور اخلاقی راستہ واحد راستہ ہے اور اس پہ جانا ہی پڑے گا. یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ زیادہ دیر سسٹین نہیں کر سکے گی یہ حکومت. لیکن ہمارے صاحب 2014 کا دھرنا آپ کو یاد ہوگا. تمام وہ لوازمات اور مسالے جو کسی کو چاہیے ہوتے ہیں حکومت کو ڈی سٹیبلائز کر کے گرانے کے، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے. یعنی اسٹیبلشمنٹ اس وقت اس دھرنے کے ساتھ تھی. آج اس کے بالکل برعکس صورتحال ہے. آپ اکیلے کھڑے ہیں، اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے، ان کے ساتھ ہے. آپ کہتے ہیں میں ایک بندہ لے آؤں گا اگر یہ 63A کا فیصلہ آ جائے. آپ ہی جانتے ہیں کہ کون، آپ پچھلے 3.5 سال میں آپ کی حکومت میں بندے پورے ہوتے رہے، قانون سازی کے وقت بندے پورے ہوتے رہے، بجٹ کے ٹائم بندے پورے ہوتے رہے. اعظم طارق صاحب کو جیل سے نکال کر بھی ایک بندے کے اوپر حکومتیں بنائی گئیں. سو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اگر تو وہ راستہ، جس راستے کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو کہیں اور سے آتا ہے، اور وہ اگر نہیں آپ کے ساتھ ہوں گے تو پھر تو آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی ادارہ ہمارے خلاف ہے یا کوئی ایسی بات ہے. وہ بھی اسی عوام کا حصہ ہیں اور فواد صاحب ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਯਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ کہ اگر ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ حکومت ਚ ਹੁੰਦੇ. ہاں نہیں، بہرحال ان کی اپنی تشریح ہوئے گی، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو پبلک اوپینین چینج ہوئی ہے اس کے بعد بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں. اور دیکھیں، اگر اتنی ہی ساری، جنرل مشرف جو تھا وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا، اس کو وردی اتارنی پڑ گئی تھی. کیوں اتاری تھی اس نے وردی؟ پبلک کا پریشر تھا. چیف جسٹس افتخار چودھری کو کیوں دوبارہ لگانا پڑ گیا چیف جسٹس؟ اس وقت کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی لگانا. پبلک کا پریشر تھا. آج اسے 10 گنا زیادہ پبلک کا پریشر ہے. اگر اس پبلک کو زیادہ آزمایا گیا تو یہ معاملہ ٹکراؤ کی طرف چلا جائے گا. عام انتخابات کوئی ایسی ناجائز بات نہیں ہے.
جب کوئی حکومت جو ہے ایسا کو موڑ آتا ہے جیسا آیا کہ ایک فنڈامنٹل کوسچن لوگوں کے سامنے آیا کہ اس ملک کی قیادت کون کرے گا اور اس ملک کی فورن پالیسی کیا ہوئے گی، تو یہ طاقت کا سرچشمہ جمہوریت میں عوام ہوتا ہے. یہ محلاتی سازشوں کے ذریعے خارجہ پالیسی کا تعین نہیں کیا جا سکتا، محلاتی سازشوں کے ذریعے رجیم چینج نہیں کیا جا سکتا. رجیم چینج کی اگر آپ پڑھیں جو اس کے اوپر ڈاکیومنٹڈ ہسٹری ہے تو یہ کسی بھی ملک میں آج تک کامیاب نہیں ہوا. 70% جگہ تو رجیم چینج ہو ہی نہیں سکا، جہاں 30% ہوا وہاں خانہ جنگی میں تبدیل ہو گیا بہت جلدی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنا پولیٹیکل ایکٹیویزم ہے، جتنا بڑا یہ ملک ہے، جس طرح یہ پریشر بڑھ رہا ہے، پولیٹیکل پریشر جو بڑھ رہا ہے، گراؤنڈ پہ پبلک اوپینین چینج ہو رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ زیادہ دیر اس کو سسٹین کیا جا سکے گا کسی بھی صورت. لیٹس سی کہ وہ کتنا، کیونکہ ماضی کی ایک تاریخ رہی ہے جب سب تیار ہوتے ہیں تو ہی الیکشن ہوتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کتنا سسٹین کرتے ہیں. بس آج ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے. ظاہر ہے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے. آپ کی حکومت پر الزامات لگائے گئے کہ جب لوڈ شیڈنگ جب حکومت ملی تو 27 پاور پلانٹس بند تھے، 5,500 میگا واٹ کی ترسیل بند تھی. 2 ہفتوں میں مرمت مکمل ہوئی. اب 27 میں سے صرف 7 یونٹ رہ گئے ہیں. 1 مئی تک وہ کہتے ہیں کہ 7 مئی تک سارا کچھ فکس ہو جائے گا. آپ بڑا خرابہ کر کے گئے جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اب آپ خود ہی بتائیں کہ یہ کوئی بات ماننے والی ہے؟ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ کوئی 27 یونٹ جو تھے وہ خراب تھے. مجھے ان 27 یونٹ کی لسٹ دے دیں کہ جو خراب تھے 1 سال سے اور جس کو 2 ہفتے میں انہوں نے مرمت کر کے چلا دیا. میرے پاس اس وقت فون میں مکمل ڈیٹا موجود ہے اس وقت پاور ڈویژن کا جو ایز آف ٹوڈے، اور اس کے اندر 5 ٹوٹل جو پاور پلانٹس ہیں وہ ٹیکنیکل آؤٹیج پہ ہیں، جن میں سے 3 پرائیویٹ سیکٹر پہ ہیں. ایک کا نام پورٹ قاسم ہے، ایک کا نام لکی کول ہے اور ایک کا نام اینگرو تھر ہے. اور یہ تینوں پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں اور کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. 40,000 میگا واٹ کی جہاں انسٹالڈ کیپیسٹی ہو اور ہر پاور پلانٹ نے مہینے میں 1 یا 2 مہینے کے لیے، سال میں 1 یا 2 مہینے کے لیے آؤٹیج پہ جانا ہوتا ہے مینٹیننس کے لیے، تو کسی بھی ٹائم پہ آپ دیکھ لیں سال کے تو 2-3 ہزار میگا واٹ آپ کے ٹیکنیکل آؤٹیج میں ہوتی ہیں. اس وقت 2,350 میگا واٹ آؤٹیج میں ہے، 5,400 میگا واٹ نہیں. تو یہ 27 پاور پلانٹ جو انہوں نے 2 ہفتے میں ٹھیک کر لیے اور ہم 3 سال میں نہیں کر سکے یا 3.5 سال میں، یہ تو سراسر جھوٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بد انتظامی کی وجہ سے ہوا ہے. ہمارے 3.5 سال میں کبھی بھی اس طرح کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی تھی. پچھلے رمضان میں موجودہ سے کم پیداواری صلاحیت تھی. اس وقت تو 2400 میگا واٹ کے 2 نیوکلیئر پلانٹ چل رہے ہیں جو اس وقت نہیں تھے. اس وقت وہ آپ کو سسٹم میں دے رہے ہیں، کوئی ان کا فیول کا مسئلہ نہیں، ان انٹرپٹڈ بجلی دے رہے ہیں. اس وقت تو وہ بھی نہیں تھے، ہم نے تب بھی لوڈ شیڈنگ نہیں دی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.